لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل صحابة أجمعين وعلى عبادك الصالحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والقرآن الحكيم إن ولي الله الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوں۔ صالحہ اور دیندار لوگ جو ہیں میں اس کا سرپرست ہوں۔ اور قرآن مجید کثرت کے ساتھ موجود ہے جو نیک صالح لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ میرے سرپرستی میں ہے۔ یعنی کہ انسان کا نفع نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ شرط رکھی کہ صلحاء وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جو نیکار لوگ ہیں میں ان کا سرپرست ہوں اور ان کا والی ہوں، اور وہ ہر لحاظ سے میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرما رہے ہیں میرے نیکوکار لوگ کے اوپر ہاتھ ہے۔ ان کے سرپرستی میں اللہ رب العزت ان کی دفاع کرتے ہیں، ان کے سامنے بلکہ ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کا میں ذمہ دار ہوں جو نیک اور صالح ہے۔
بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آگے ساری تشریح ہوگی، اور قرآن بار بار دلائل دیتا ہے کہ جو لوگ صلحاء ہیں، دیندار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، میں ان کو ہمیشہ ان کی میں مدد کرتا رہتا ہوں، وہ میرے سرپرستی میں زندگی گزار رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، آپ کے سامنے میں نے بات کی، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مطمئن نہ کر سکا کہ اللہ پاک کی سرپرستی کیسے ہوگی۔ بڑی بڑی خواہشات ہیں، بڑے بڑے اپنے مختار کل بنے ہوئے، ہم کیسے سرپرستی ہے؟ تو ایک مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ جو مثال آپ سنیں گے تو ظاہر ہے سب انشاءاللہ اللہ کا بھی منشا یہی ہے کہ لوگوں کو مثال کے طور پر سمجھا دیں کہ اس مثال کے تھرو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ جی، مثال میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک بچہ وہ یہ کہہ دے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں کہا اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اب حج کے لیے جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ ملتا ہے کہ یار بس میں عنقریب جا رہا ہوں۔ دوست پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا پاسپورٹ بنا ہے، کیا تمہارا ویزا لگا ہے؟ حج پہ جا رہا ہوں، بس یہی رٹ لگی ہوئی، حج پہ پریشان ہے کہ یار یہ کیسے جائے گا؟ اس کے بعد نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ جناب والا وہ سارا پروسیجر کو پورا کرنا پڑتا ہے، یہ کیسے جائے گا؟ وہ یہی کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں۔ اسے کہا بھائی صاحب، دوست میرے، تو جو حج پہ جا رہے تمہارا پاسپورٹ بنا ہے؟ کیا تو تیاری کی ہے؟ تو وہ خاموش ساری باتیں سنتا ہے کہ یہاں پر تو ٹکٹ بھی لیتے ہیں، بالکل ایک مستقل ویزا لگتا ہے، تم تب جاتے ہو حج کے لیے۔ تو وہ ایک ہی جواب دیتا، وہ کیا کہتا ہے کہ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہ اچھا، ماشاءاللہ، پھر تو جناب تو غم ہی نہیں ہے، تجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابا تیرے ساتھ جا رہے ہیں، سارا انتظام وہ کرے گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ بس ہم نے سارے کے سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ ابو لے کے جا رہے ہیں، تو فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوں، ان کے نفع نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو بزرگوں، دوستو، نیکوکار لوگ جو آپ اور ہم ہیں نا، کہ نیکیاں دیکھتے ہیں یا تو آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ یار چھوڑ، کم کرسی اپنا سڑک کے لگیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی نیکی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، رب فرماتے ہیں میں اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بس یہ چھوٹی سی آیت ہے قرآن میں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ میں کیسی مدد کرتا ہوں۔ قرآن پھر دلیل دے رہا ہے کہ میں نیک و صلاحہ کی کیسے مدد کرتا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت مریم، اللہ اکبر، بی بی مریم کا نام لینا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی حیثیت کی مالک ہے۔ قرآن نے عیسیٰ کی پیدائش کا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، کتنی بڑی قدردان ہے، کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں تھی، وہ پاک باز عورت تھی، وہ متقی پرہیزگار عورت تھی۔ باپ نے کہا کہ جناب میری اولاد جو بھی ہوئی، عمران کا باپ کا نام مریم ابن عمران، عمران نے کہا میری جو اولاد ہوگی تو میں وقف کر دوں گا اللہ کے راہ میں، بس وہ عبادت کرتی رہی ہے۔ قرآن اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو وہ کہیں کام پہ گئے تھے تو ایسا محراب کے ساتھ کمرہ ہے، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ، محراب زکریا علیہ السلام اس کے خالو ہیں، مسجد میں لوگوں کو نیکوکار سکھا رہے ہیں، دینداری سکھا رہے ہیں۔ مریم اس طرح کمرے میں الگ تھلگ ہے۔
تو انہوں نے کچھ کھانے پینے کے جو بندوبست تھے ان کی پوری ذمہ داری زکریا علیہ السلام کی. کہیں نہ جانا نہیں رکھ سکے، کچھ نہ دے سکے، چلے گیا. واپس آئے تو قرآن کہتا ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراج وجد عندها رزقا، کہ زکریا ہے کہ مریم تیرے اس کمرے میں بڑی کھانے پینے کی چیزیں پڑی، یہ کہاں سے آیا؟ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، مریم یہ جو پڑا ہے یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، قرآن اس کی پوری نقشہ کھینچتا ہے. مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ جو بے موسمی پھل پڑے ہیں ابا جان یہ رب نے بھیجے ہیں. اچھا رب نے بھیجے ہیں؟ تو پھر کیا کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جس کو دیتا بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. تو قرآن نے جب یہ کہا کہ میں ان نیکوکاروں کا سرپرست ہوں تو بی بی مریم کو بھی پورا اللہ پاک کی طرف سے روزی آتی تھی، ان کے لیے بغیر حساب بے حساب روزی دیا جاتا ہے. یہ قرآن نے دلیل دی ہے جو نیکوکار ہیں، صلاحاں ہیں، دیندار ہیں، وہ بے غم ہو جائیں، ان کی پوری سرپرستی میرے ہاتھ کے نیچے ہے، ان پر برے دن نہیں آئیں گے، اور جب پریشانی ہوگی میں ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں. پھر قرآن نے آگے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، رب نے کہا موسیٰ تو پورا عالم نہیں ہے. انہوں نے کہا یار رب کہاں سے علم سیکھوں گا؟ کہ جاؤ خضر علیہ السلام فلانے سمندر کے کنارے وہ جا رہا ہوگا، تم اس سے ملو، وہ تمہیں تعلیم دے گا. رب نے بھیجا کہ موسیٰ گئے، ڈھونڈا، ملے. تو کیا ہوا؟ مختلف واقعات آتے. پھر آخر میں ایک واقعہ ہے کہ جو ایک بستی میں جاتے ہیں، بستی کی دیوار ہے وہ تھوڑی ٹیڑھی ہے، وہ ٹیڑھی ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ دونوں اب حضر نے دونوں نے کہا کہ اس دیوار کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. دیوار کو گرا دیا اور سیدھا سیدھا کھڑا کر دیا. تو موسیٰ نے کہا کہ حضر عجیب سی بات ہے، ان لوگوں نہ پانی کا پوچھا نہ کچھ کھانے پینے کا پوچھا، آپ نے دیوار سیدھا کر، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے اس لیے سیدھا کیا ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دبایا ہوا ہے. قرآن نے اس کی بڑی تفسیر، آپ کہیں موقع ملے ضرور مطالعہ کیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ بچے چھوٹے ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا جو ہے بڑے دیندار تھے. اللہ اکبر. بزرگ دوستو، جو آپ اور ہم جو دینداری کو معمولی سمجھتے ہیں نا، قرآن یہی دلیل دیتا ہے کہ تم ہمیشہ نیکوکار رہا کرو، تم ہمدردیاں کیا کرو. تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ حضر اس کو جواب دے رہا ہے کہ حضر اے موسیٰ اس دیوار کے نیچے مال دبا ہوا ہے، یہ جب جوان ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ نکلے گا، تو پھر یہ اپنے سے نہیں تو لوگ چھین کے لے جائیں گے. تو فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن نے اس کی فرمایا کہ ان کے والد دیندار تھے، صلاحات تھے، متقی تھے، وہ انتقال کر چکے ہیں، اور یہ مال جو ہے ان بچوں کا ہے. تو فرمایا قرآن نے اور دلیل دے دی گئی کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی بھوک سے نہیں مریں گے، اللہ پاک ان کی روزی میں، ان کی جان میں برکتیں پیدا فرما دے. آپ دیکھیے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آتا ہے کہ ان کی 11 بیٹے تھے، اور وہ بڑا متقی حضرت عمر، اس کو عمر ثانی کہتے ہیں. عمر پہلا، حضرت عمر رضی اللہ، یہ ان کی تابعی ہے، ان کے بعد آئے ہیں، کم از کم 80 سال 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز 11 لڑکے تھے. انتقال کا قریب آ گیا اور دوستوں نے کہا کہ عمر تو نے اپنی اولاد کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. تو
میں جمع کر دیا تو یہ اولاد کیا تم نے ایک گز جگہ میں نہیں چھوڑی ہے، تجھے اللہ پکڑے گا، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دوست نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے ساتھ کی ہے، اور یہ دیندار ہیں تو رب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت کس کی سرپرستی فرمائیں گے، کبھی بھوکا نہیں ماریں گے، اور یہ دیندار نہیں ہے تو جائے باڑ میں، اللہ ان کو تباہ کر جا، دین کے وفادار نہ رہے، میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کا انتقال ہوا، کچھ بھی نہیں، بیوی کا مال وہ خزانے میں، بچے ہیں وہ مزدوری کر، کہتے ہیں پھر حکومت تبدیل ہوئی تو 11 ریاستوں کی گورنری حضرت عمر کے بیٹوں کو دی گئی، 11 ریاستوں کی گورنری کہ آؤ، تمہارا پاک متقی پرہیزگار للہیت کا مالک تھا، اور رب العالمین ایسی غیر ذات والے ہیں کہ نہ، یہ اولاد کی سرپرستی میں کروں گا، ان کا خالق مالک میں ہوں۔ 11 ملک کی گورنری وہ لے کے شام سے لے کر اور یہ ایران تک 11 ملکوں کی 3 بر اعظم پر اس کی سلطنت۔ تو بزرگوں دوستو فرمایا گیا کہ جو نیکوکار ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت کبھی بھی جو نیکوکار اس کو ذلیل اور خوار نہیں کرتے۔ ایک عورت بوڑھی دیندار اپنے کمرے میں ذکر اذکار کر رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور بادشاہ کا بہت بڑا محل، بادشاہ کا حکم تھا کسی بوڑھی کا یہ چھوٹا گھر ہے اس کو تباہ ختم کر دو، بڑی میری آمد رفت کے لیے تکلیف ہے میرے لیے۔ بوڑھی کے پاس آئے، انہیں کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ یہ گھر چھوڑ دو۔ انہیں کہا بس میری اولاد بھی نہیں ہے، میں ایک ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا، میں یہاں عبادت کر رہی ہوں، تو چھوڑو مجھے، مر گئی پھر تم لے لو، ابھی چھوڑ دو اسے۔ بڑے گیا ہے، بوڑھی کہیں عزیزوں کے ہاں کہیں گئی تھی، عراق گئی ہوئی تھی، واپس آئے تو بادشاہ کے حکم نے گرا، جیسے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے نا، گرا دیتا فقر رسول، بوڑھی ہے تو میں ختم کر۔ بوڑھی آئی کچھ دنوں کے بعد، دیکھا گھر ڈھونڈ رہی ہے، گھر نہیں ہے، گرا دیا گیا ہے۔ بوڑھی بس وہیں مسلح لے کر بیٹھ گئی، یا اللہ اے رب کریم میرا گھر تو تباہ کر دیا ہے، اے اللہ میں نہیں تھی، آپ تو تھے، آپ تو موجود ہے، میرے گھر کا نگہبان کون تھا؟ کہتے ہیں کہ عورت نے جب ہاتھ اٹھایا تو وہ بادشاہ کا مال لرز گیا، وہ غرم ہو کر زمین پر گرا اور تباہ ہو گیا، بابا بادشاہ سمیت علاقہ تباہ ہو گیا۔ رب نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا میں سرپرست ہوں، میں ذمہ دار ہوں سر۔ آپ دیکھیے جو لوگ صلحاء ہیں، دیندار ہیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ تشریف لائیں مسجد میں، دیکھیے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کے گرد گھوم رہا ہوں، میں آپ کے ذہن میں یہ بٹھاتا ہوں رب کا جو حکم ہے قرآن میں وہ مکمل دلیل کے ساتھ ہے۔ آپ آئے مسجد میں، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، جناب مسجد نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ آئے راستے میں بیٹا نے کہا کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا نماز کے لیے جا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو ہمارے وہ جانور تھے نا، وہ جانور پہاڑ کی طرف لیکن دور چلے گئے، فوراً کو لے کے آتے وہ چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹے نا خبردار، میں مسجد کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا پھر اس کے بعد اور کام کروں گا، میرا اس وقت کام یہی ہے میں اللہ کو راضی کروں۔ پھر تھوڑا سا اور چلنے کا ابا جان آج یہ ہماری جو زمینیں میں پانی دینے کا آج ہمارا دن تھا، آپ آئیے گا پانی تو لگا دینا پھر آ جائیں۔ انہوں نے کہا نا نماز اول، رب کا حکم اول، بعد اور کام ہے۔ گئے نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، فارغ ہوئے کہ جاؤ پتہ تو کروں نا وہ میرا جانور کہاں، وہ کیا ہوگا۔ آئے گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جو ہیں ان کے گھر کے پاس کھڑے، بیوی سے ملے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو نماز پڑھنے گئی، کون لے کے آیا، بچے تو چھوٹے۔ انہیں کہا کہ زرداز
یہ تھا کہ میں بانڈے دھو رہی تھی تو کتوں کی شور آیا تو میں نے جا کے دیکھا تو ہمارے جانور آگے پیچھے کتے بھونک رہے ہیں اس کے پیچھے. جب میں نے آواز سے گیا تو میں نے ان اپنے جانوروں کی بات پکڑا, میں نے بند کر دیا. اللہ سبحان اللہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ پاک نیکوکاروں کا سرپرست ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ یہ تو بڑی بات ہوگی, کہ شکر ہے میں نے نماز نہیں چھوڑی, اللہ نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ وہ کیا نام ہے ابھی پانی کا جواب پتہ کرو نا, پانی کیا, پانی فصلوں میں لگا ہوا ہے کہ نہیں. جا کر دیکھتے ہیں کہ فصلوں میں پانی بالکل سیراب ہوا ہے. وہاں ایک شخص کھڑا تھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ پانی کس نے دیا. کہتے بھائی بات یہ تھی, میں اپنے زمین پانی لگانے کے لیے میں اپنی زمین پہ آیا تو میں نے پانی درست کیا, وہ بند لگا کر میں نے اپنے زمین کی طرف کر دیا, میں بھول گیا ہوں. اللہ میں بھول گیا ہوں, میں نے تمہاری زمین کو پانی دے دی. میں نے اب جب دیکھا تو وہ تو تمہاری زمین سیراب ہو چکی. اللہ انہیں کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ تمہاری بگڑی کو اللہ پاک پورا کرتا ہے, تمہاری بگڑی کو اللہ پاک آباد کرتا ہے. تو وہ سمجھا کہ اللہ نے میری بگڑی کو اس طرح آباد کیا, اس نے اللہ کے رضا کے لیے مسجد میں تشریف لایا, اس کو ترجیح دی. آپ بھی مسجد میں تشریف لاتے دیکھو نا, اسی موقع پر حضور علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لاتے بڑے لوگ السلام السلام, انہوں نے کہا عائشہ فرماتی جب اذان ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناشنا کوئی سلام فوراً مسجد کی طرف, کہ ابھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, رب کا مدانی بلا رہا ہے, مسجد کی طرف چلو. پہلی ترجیح جب اذان ہو جائے مسجد تشریف لائے. آپ کپڑے کی دکان ہے کسی اور چیز, فوراً وہاں پر گاہک آ جائے گا, آپ کیا کہیں نہیں بھائی نہ اذان ہوئی ہے میں نے مسجد جانا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, نیکوکاروں کی سرپرست کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں. چلیے اللہ کی عبادت کا وقت ہے, عبادت پھر چلے جائیں اپنے کام کریں. گاہک کھڑے ہیں, اب یہ بتا رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں 2 صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف آئے انڈونیشیا میں. اب کروڑوں کی آبادی, سب مسلمانوں کی سب سے زیادہ حاجی آپ کو بیت اللہ شریف مکہ میں وہی انڈونیشیا کا ملے. ان کا کہنا تھا, کتابوں میں بھی آتا ہے, 2 صحابہ کرام گئے تھے وہاں تجارت کی غرض سے, بس تجارت کرتے تھے, وقت پہ نماز کے لیے مسجد بند دی, اپنی دکان بند کرتے رہے, جمعے کی دکان بند کرتے تھے, لوگ انتظار کرتے تھے, کئی لوگ کھڑے ہوتے تھے. انہیں کہا یار تمہارے مال میں کیا خصلت ہے. انہیں کہا بس ہم مسلمان ہیں, ہم نیکوکار ہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ پاک سرپرست ہے, ہم دکان بند کر کے مسجد میں جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں. انہیں کہا واہ یہ تو بڑی اچھی بات. تو گورنمنٹ نے ان پر ایکشن لینا تھا کہ سارے لوگ جناب تمہاری طرف آ رہے ہیں. تو جب پتا چلا کہ ان دینداری اور صلاحہ اور نیکوکاروں کی برکت سے ان کے مال میں آئے دن دگنا ان کی ترقی ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا کہ سارے مشترکہ مل کر سب نے کلمہ پڑھا کہ کلمہ پڑھ لو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے. آج جائیے گا کہ انڈونیشیا کے وزیر اعظم وہ مسلمان ہے اور عیسائی دوسرے ہیں, مگر سب سے زیادہ مسلمان وہاں آباد ہے. تو کیا کس کی برکت سے؟ شریعت کی برکت, صلاحہ کی برکت سے, متقی اور پرہیزگاری کی برکت سے رب نے ان کو نواز دیا گیا ہے. جو رب کو راضی کرے تو اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے جو خالق اور مالک ہے. کہ تم نے جب اس رب کو درگزر کر دیا, ان کے حکم کو چھوڑ دیا, تم نے ترجیح دی کہ جناب میرا لاس آف پروفٹ کے پیچھے پڑ گئے, نماز پڑھ کے لاس ہوگا بڑا سخت, بہت تباہی ہوگی. فرمایا نا وَهُوَ يَتَوَلَّى, میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوں, نیکوکار میرے ہاتھ کے نیچے ہیں, میں کبھی ان کو ایسا نہیں چھوڑتا ہوں, میں بہت بڑا غیرت مند ذات ہوں. رب فرماتے ہیں ان کی میرے اولاد تک, کہتے بعض اوقات انسان ایسی اچھی بات کرتا ہے, اتنی اچھی نیکی کرتا ہے کہ ان کی آنے والی 7 نسلوں تک ان کا اجر و ثواب پہنچتا ہے.
اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسا گناہ کرتے ہیں، ایسا لغویات میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تباہ ہونے کا یہی سبب ہے کہ یہی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پچھلے دن اخبار میں پڑھا کہ باپ کو 2 بیٹوں نے قتل کر دیا گولی کے ساتھ، گولی کے ساتھ گمنام۔ پتہ 1 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹوں نے باپ کو مارا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کو کمرے میں کیسے بند کیا ہوگا، کمرے کے بعد پسٹل کیسے نکالا کہ ابا جان تو نے مجھے پالا ہے نا، یہ لے گولیاں۔ کہتے 2 گولیاں اس کے سینے کے پار چڑھی اور وہیں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں دیکھیں کوئی وجہ۔ یہ پچھلے جمعے میں نے یہی کہا تھا کہ اولاد کو اپنی غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اللہ نے جو دی ہے صبر شکر کر کے زندگی گزارو، کبھی ہو نہ کرو، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی رب العالمین دے گے۔ وہ یہ چھوٹی سی آیت قرآن نے کہا کہ میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوتا ہوں ہر لحاظ سے، مریم کا بتایا، اور پھر اس بستی کا واقعہ۔ اس کے علاوہ بتایا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس اتنی جائیداد تھی، اتنی اولادیں تھی، نا، دیندار تھا، صابر تھا۔ انبیاءوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے فرماتے ہیں دیندار تھا، صلحاء تھا، ان کی آنے والی نسل کو میں نے اتنا آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی دعا مانگتے، اولاد کے لیے کیا کیا؟ کیا بینک بیلنس چھوڑا، کیا پلاٹ وغیرہ چھوڑا؟ نہ، یہی اے اللہ میری اولاد کو دیندار فرما۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو ان امتیوں کا امام بنا دے، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تجھے میں نے اس امت کے اوپر تجھے امام مقرر کرنا ہے۔ آج امام کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ٹس سے مس امام کی؟ یہ اللہ معاف فرما دے، ایسے موقع پر شیطان آپ کو دباتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے شیطان منع کرتا ہے کہ نا کبھی ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نہ، دل پر پتھر رکھ کر، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میری اولاد کو۔ اللہ تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اولاد ہے۔ تو اولاد کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ کیا کریں اولاد کے لیے؟ نیک دعا دے کے جائیے گا، نیکوں کا سلسلہ چالو کر کے جائیے گا، اور آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں، قرآن تو یہاں تک کہا کہ کئی 100 سال تک ان کی نسلوں کی حفاظت میں کرتا ہوں، مگر وفادار رہیے گا، قرآن اور حدیث کا وفادار، بے وفا نہ، قطعا نہ۔ آپ نے اللہ معاف فرما، ہم سب لوگ دنیا کی مفاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ چھوڑ یار، دین ہے، مولویوں دا کم ہے، مولوی کی دوڑ مسیحی تک ہے، چھوڑ، او جانا اس دا کم جانے نا۔ یہ کائنات کو بنانے والا رب ہے، قرآن مجید ان کی طرف سے بھیجی ہوئی قرآن، اس کو پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا، تدبر لائیے گا۔ قرآن فرماتے ہیں کہ تم میرے سرپرستی میں ہو، تمہاری آنے والی نسلوں کی میں حفاظت کروں۔ ابھی کئی اور مثال بیان کر لوں۔ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے آج ہم جتنے حالات سے دوچار ہیں، ہم نے رب سے بے وفائی کی ہے، بے وفا ہیں ہم نے کبھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ دین پر نہیں چلے، ہم نے چسپوشی کی ہے۔ بزرگوں، دوستو، آئیے گا، علماء کرام پیچھے تابعین تبعین، انہوں نے کیا چھوڑا اولاد؟ بس یہی دیندار بچے نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو، قرآن کو حافظ کیا گا، بس آنے والا وقت سب ان کا ہی ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ دنیا مختصر ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ چھوڑ کے جائے گی۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى، اللہ کے ہاتھ کے نیچے آئیے گا، اللہ کے مہربانی کے نیچے آئیے گا۔ اللہ مہربان فرماتے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔